بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد ہم عرض کر رہے تھے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شادی کر کے اپنے خاوند کے گھر میں رہنے لگی، لیکن کبھی بھی اپنے والدین کے گھر اور اس نورانی گھر کو فراموش نہیں کیا۔ تمام واقعات اور اتفاقات میں وہ چاہے کم سے کم ہوں یا بڑے سے بڑے، لیکن تمام ان میں اپنے برادران، بھائیوں اور اپنے والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولایت کے ساتھ تمسک رکھتی تھیں اور خواتین کی رہبری فرماتی تھیں، اسی طریقے سے اسی کام کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا اور تمام بہترین طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا، اور اس کو ظاہر اس فداکاری اور ایثار کو، ان کمالات کو آپ دیکھیں، ان کو سب کے سامنے کربلا کے واقعہ کے بعد رونما ہوئے، ان میں ظاہر ہوئے۔ دیکھیے، جب تک مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری زندگی میں تھے، ان کے لیے دل گرمی کے سبب تھے۔ حالانکہ ان کا فرزند اون جو صحنہ کربلا میں شہید ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ کوشش رہی کہ مولا حسین علیہ السلام کو دل گرمی دیں، ان کی جو آمادگی ہے جنگی لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اپنی گفتگو اور ان کے ساتھ جو مصائب تھے ان کو چھپا کے اس طریقے سے ان کے سامنے پیش آتی تھیں کہ گویا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس پریشانی اور اس کی عالم میں بھی انہوں نے وہ ساتھ دیا مولا حسین کے ساتھ جو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب مولا حسین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں بی بی زینب کبریٰ نے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، جن میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک تو اسیر جو ہوئے ان کی سرپرستی، جو شہید ہوئے ان کے جو بازماندگان ہیں ان کو دلداری دینا، خود اسیری کی سختی کو برداشت کرنا، اس کے بعد کوفہ اور شام کی دربار، اور وہاں پر سب کے سامنے مولا حسین کے قیام کی، اس کو اصل مقصد تک پہنچانے کے کام کو انجام دے رہے، اس کو انجام دینے کے ساتھ و ساتھ یزید کی حکومت کی ظلم اور بربریت کو ظاہر کرنا۔ اس حد تک یزید کی اس ظلم اور بربریت کو انہوں نے اجاگر کیا کہ وہ شخص جو شیطانی صفت کا مالک ہے، یزید، جس میں غرور بھرا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی انسانی صفت اچھی موجود ہو۔ ایسے شخص کو انہوں نے تسلیم کروایا کہ دیکھو، آپ نے مولا حسین کو جو شہید کیا اور ان کے اصحابیوں کو، یہ ناحق آپ نے کیا، یہ ظلم کیا، اور اس نے اس کو تسلیم کیا۔
جس کی وجہ سے اس نے پشیمانی کا اظہار کیا اور اس پورے قصور کو عبید اللہ ابن زیاد پہ پھینک دیا۔ انہیں نے کہا کہ یہ سب جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو مدینہ روانہ کیا۔ اس کے بعد جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینہ واپس ہوئی تو جو کربلا میں اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو ہاتھ سے دے بیٹھی تھیں، اس کی وجہ سے روز بروز بدن میں کمزوری اور ضعیفی آتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اپنی صحت اور اس کو ہاتھ سے دے بیٹھی تھی۔ روایات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 مہینے اور 5 دن یہ زندہ رہی اور 56 سال کی عمر میں 62 ہجری 15 رجب المرجب کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے جائے دفن جو ہے اس کے بارے میں بھی سیرے لکھنے والوں میں کافی اختلاف ہے۔ بعض نے وفات کو مدینے میں لکھا، بعض نے شام میں لکھا، بعض نے مصر میں لکھا۔ ابھی بھی مصر میں ایک روضہ جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے وہاں پر بنا ہوا ہے، جو افریقہ کے کافی لوگ وہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک روضہ جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے دمشق شام میں بنا ہوا ہے، جہاں پر پوری دنیا سے مؤمنین جاتے ہیں زیارت اور اپنی حاضری دیتے ہیں وہاں پر۔ خداوند عالم ہمیں بھی وہ زیارت نصیب کرے اور ان کی سیرت پہ ہماری خواتین کو اور ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔